نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین میں اپنا خلیفہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنے خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اور جو لوگ اپنے خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلایا ہوا ہے، آخرت کو بھلا رکھا۔ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ بیکار تو نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ میں نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو فضول نہیں بنایا، خواہ مخواہ نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے تو اس میں انسان بھی شامل ہے۔ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے، کائنات کی پیدائش کا، زمین کی پیدائش کا، آسمان کی پیدائش کے مقاصد ہیں۔ یہ کائنات اللہ نے بچھائی ہے تو فضول میں نہیں بچھائی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ جس کو فضول سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ بس پیدا ہوئے، کھایا پیا اور مر گئے، وہ اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وقت قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے، عمر قیمتی ہے۔ ہاں جی، ہر ایک لمحہ جس کا گناہ میں گزرے یا غلط کاموں میں گزرے اس سے باز پرس ہوگی۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، میں نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، باطلا، فضول میں، خواہ مخواہ۔ فرمائے اس طرح اگر کوئی سوچتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ یہ فضول ہے۔ فرمائے جب ان کا گمان ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فویل للذین کفروا من النار، وہ کافر جو ہیں جو اس کو فضول سمجھتے ہیں ان کا انجام آگ ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، وہ آگ کی شکل میں ان کو عذاب ملے گا۔ بے شمار دنیا ہے جو کہ اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں نیک انسان بھی بے شمار ہیں اور برے بھی، لیکن نیکوں کو کوئی صلہ نہیں ملتا دنیا میں اور بروں کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اگر کوئی بڑا جرم کرے پولیس پکڑ لے ہو تو اور بات ہے، لیکن جو خفیہ جرم ہے اس کی تو پکڑ نہیں ہے نا۔ کوئی چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خفیہ خانوں میں گناہ کرتے ہیں تو ان کی پکڑ تو نہیں ہے، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ انصاف تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ ذکر بھی کرتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، اور ایک ہے بدمعاش ہے، اب دونوں قیامت کے دن برابر ہو جائیں گے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے برابر کر دیں گے کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں،
کیا ان کو اور نیک لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ نہیں، برابر نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کو ڈیل ہے، دنیا میں ان کو ڈیل ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے رہے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، دنگا مچاتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، وہ اور نیک لوگ قیامت میں برابر ہو جائیں گے؟ قیامت اس لیے ضروری ہے کہ وہاں برابر نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین کو ہم فجار گناہگاروں کے برابر کر دیں گے؟ ایمان والوں کو مفسدین کے برابر نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو فجار ہیں، گناہگار ہیں، وہ متقین کے برابر نہیں ہوں گے۔ وہاں انصاف ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو اتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں تو صلہ بھی تو ملے گا۔ اب یہاں ہم سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، تکلیف اٹھائی ہے، نیند چھوڑی ہے، بستر چھوڑا ہے، تو کچھ صلہ تو ملے گا، اور جو مزے سے خراٹے مار رہے ہیں تو ان کو بھی تو کچھ ملے گا، ہاں جی۔ اس لیے وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے قیامت، یہاں دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ دنیا تو نہ عدالت انصاف کرتی ہے، نہ حکومت انصاف کرتی ہے، نہ ہم انصاف کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک دن آئے گا جہاں اس دن انصاف ہوگا، وہ برابر نہیں ہوں گے۔ کافر اور مسلمان برابر نہیں ہوں گے، متقی اور فجار برابر نہیں ہوں گے، ہر ایک کو الگ الگ صلہ ملے گا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے قیامت بنائی ہے۔ اچھا جی، جب قیامت بنائی ہے تو اس کے لیے جس طرح ہوتا ہے نا کہ امتحان ہم دیتے ہیں، ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، اسکول والوں کو پتہ ہوتا ہے، کالج والوں کو پتہ ہوتا ہے، یونیورسٹی فلاں تاریخ کے فلاں دن ہمارا امتحان ہے، تیاری کرو جی۔ نصاب کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہوتے اسکول میں یا کالج میں۔ تو آخرت کا نصاب فرمایا وہ نصاب کے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے پیغمبر آپ پر، یہ نصاب ہے۔ کتاب انزلناہ مبارکن، برکت والی ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کو سیکھنا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 1000 آیت پڑھو دیکھ کر ناظرہ، اور ایک آیت کو سمجھ لو، تو وہ 1000 آیت سے یہ اس ایک آیت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اس کا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے کہ فقیہ واحد خیر من 1000 عابد، ایک فقیہ عالم جو ہے وہ 1000 عبادت گزاروں سے اونچا ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ الفقیہ واحد خیر من 1000 عابد۔ فرمایا کہ نصاب کیا ہے، آخرت میں جائیں گے تو پڑھ کے کیا جائیں، تیاری کس کی کریں؟ فرمایا کتاب انزلنا، تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول کے لیے ٹیوشن کے، اس کو ٹیوشن بھی دیتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، کالجوں میں یونیورسٹی میں ہزاروں لاکھوں فیس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ قرآن ہم مفت پڑھاتے ہیں، آؤ یار ہم پڑھاتے ہیں، آتا ہے کوئی؟ صبح بھی بلاتے ہیں، رات کو بھی بلاتے ہیں، شام کو بھی بلاتے ہیں، مفت پڑھاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پڑھتا۔ فرمایا وہ نصاب جس میں گناہگار اور فجار اور سارے برابر نہیں ہوں گے، اس کے لیے نصاب کیا ہے، تیاری کہاں سے کریں؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ وہ کتاب، یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، جو برکت والی ہے، اس کا پڑھنا برکت، اس کا دیکھنا برکت، اس کو چومنا برکت، اس کو سیکھنا برکت، اس پہ عمل کرنا برکت۔ تو فرمایا، حدیث مبارک میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے
جو کہ بازار عتیق یا بازار بطحان میں جائے اور وہاں سے 2 سرخ اونٹنیاں فری میں لے آئے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ لے آئے، مفت میں لے آئے، تو کیا اس کو کوئی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی، اس ٹائم سرخ اونٹ جو تھے وہ سونے کے برابر ہوتے تھے۔ اس طرح آج کل آپ وہ ٹکیاں نہیں ہوتی سونے کی، کتنے گرام کی ہے جی؟ بولو نا، سونے والا کدھر ہے؟ نہیں، سارے بھاگ گئے، سنیارے سارے بھاگ گئے۔ تو وہ جو ٹکی آج کل ایک چھوٹی سی ملتی ہے نا، 1000 گرام کی ہے میرا خیال ہے، ہاں کتنے گرام کی؟ 10 گرام کی۔ تو اگر کوئی جائے صرافہ بازار اور وہاں سے وہ 2 ٹکیاں اس کو ملے اور گھر لے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے مفت میں، تو ہم خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہاں؟ تو فرمایا تم اس طرح بازار بطحان یا بازار عتیق میں جاؤ، وہاں سے 2 اونٹنیاں فری میں لے آؤ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو صحابہ نے اللہ کے رسول ہم تو سب پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے گا اور 1 آیت سیکھے گا تو 1 اونٹنی کے برابر ہے، اور 2 آیتیں سیکھے گا تو 2 اونٹنیوں کے برابر ہے، 3 آیتیں سیکھے گا تو 3 سونے کے ٹکیوں کے برابر ہوگا۔ تو اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا فائدہ ہے، لیکن اس کو ہم نہیں سیکھتے، تو اسی لیے ہم آج تک مار کھا رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل آیا ہوا ہے نا، وہ قرآن کا بڑا ماہر ہے، قرآن سے سارے جواب دیتا ہے۔ پڑھو اس کو، پڑھو، خدا کے بندو سیکھو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خود بھی ترجمہ پڑھے، لیکن کسی عالم سے پوچھ کر پڑھے، کیونکہ قرآن مشکل کتاب ہے، اس میں ایسی بھی آیتیں آتی ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں ہوتی، تو پھر لازمی بات ہے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی غلط راستے پہ نہیں چلتا۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل کی آپ کے طرف، مبارک برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ اللہ پاک نے یہ کیوں نازل کی ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے عقل والوں کے لیے؟ یہ نصیحت ہے۔ عقل والے اس کو پڑھیں گے تو نصیحت ان کو ملے گی۔ یہ تو بڑا ماہر، کہتے جی اتنا ماہر ہے کہ میرا پتر کماؤ پتر ہے، بڑے پیسے کماتا ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے فرمائے لیتذکر اولو الالباب، وہ ہے جو عقل والے جو اس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ فضول نہیں ہے، کافر اور مسلمان برابر نہیں ہوں گے، نیک اور برے برابر، ان کے لیے انصاف کا ایک دن ہے، اور اس انصاف کے دن کے لیے نصاب کیا ہے؟ وہ بھی مل گیا ہے اور پہلے سے مل گیا ہے۔ اور فرمایا دیکھ کر امتحان دو، خدا کے بندو دیکھ لو۔ وہ امتحان ہم جو دیتے ہیں تو زبانی وہ ہوتے ہیں، بغیر دیکھے دیتے ہیں، ہاں نقل بھی لوگ کرتے ہیں، نقل والے بھی ہیں لیکن یاد بھی کر کے جاتے ہیں، تو یاد کر کے اور پہلے سے نصاب مل گیا، پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔